محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہیں۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جب آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورہ یوسف اس کی مثال ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تم کہتے ہو کہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، کیونکہ وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ شرمندہ نہیں کرے گا۔ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تمہیں، لیکن گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا، ویسی جیسی تم چاہو گے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ انسانوں سے ہم کتنی بلند آواز میں بات کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمارے اصل جذبات نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ سے ہم کتنی آہستہ سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر لفظ کی تڑپ سمجھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو۔ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ نے آپ کو بہت ہی خاص بنایا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔
بے مقصد اور بلا وجہ کی تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نہ خواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ پیر کامل کیا کرتا ہے؟ میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف سے کسی نے سوال کیا کہ نماز، روزہ، عبادات انسان نے خود کرنی ہوتی ہیں، پھر پیر کیا کرتا ہے؟ میاں صاحب نے فرمایا، مرشد کامل تمہارے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے، جیسے دودھ میں جاگ ڈال دی جائے تو دہی بن جاتا ہے۔ اب دہی سے مکھن اور پھر مکھن سے گھی اور گھی سے بے شمار اشیاء بن جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔